السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی فرمان الہی میں آپ سبھی ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 45 سے 84 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 85 سے سورہ ختم تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کل جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ان میں ہم نے کئی نبیوں کا تذکرہ سنا۔ آج تلاوت کی جانے والی آیتوں کی ابتدا میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے دور چلے گئے، یہاں تک کہ آپ کو راستے میں ایک دریا ملا، دریا کو پار کرنے کے لیے آپ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ جب وہ کشتی راستے میں تھی تو وہ ڈوبنے لگی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے کافی اصرار کے بعد قرآن اندازی کی گئی، اور اس قرآن اندازی میں جب آپ کا نام نکلا تو اصرار کے بعد آپ کو دریا میں ڈال دیا گیا۔ پھر اس کے بعد مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کئی دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا کیے، اور یہ دعائیہ الفاظ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 میں یوں بیان کیا گیا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پاک ہے، اور میں ہی اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہوں۔ تو ناظرین محترم، اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ تو اب یہاں پر ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو کوئی بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے ہر حالت میں، چاہے وہ مچھلی کے پیٹ میں ہو یا پھر کسی اور جگہ پر ہو یا کسی اور مقام پر بھی ہو۔ اور اس طریقے سے اس آیت سے اس کی شان بھی یہ معلوم ہو رہی ہے کہ جو کوئی بندہ کسی مصیبت کے وقت یا پریشانی کے وقت اس آیت کریمہ کو پڑھے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت کی برکت سے اس کی مصیبت اور اس کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ تو آئیے ناظرین، اسی کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورۃ الانبیاء کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصالحین۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ نیکوکار تھے۔ وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ذوالنون کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے، آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ
اور زکریا کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشے اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔ والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين۔ اور ان مریم کو بھی یاد کرو جنہوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا، تو ہم نے ان پر اپنی روح پھونک دی اور ان کو ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔ إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، آج تلاوت کی جانے والی دیگر آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اپنے لیے اپنی اولاد کی دعا مانگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا گیا، آپ کی عفت، عصمت اور پاک دامنی کو بیان کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر بے انتہا مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ جو کوئی شخص ایک نیک عمل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو برابر بدلہ عطا فرماتا ہے، جیسا کہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 94 میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص حالت ایمان میں ایک نیک عمل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کرتا، بلکہ اس کو اس کے حساب سے ضرور بدلہ عطا فرماتا ہے اور اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے دیگر آیتوں میں یہ بتلایا گیا کہ جو قوم اپنی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے ہلاک کی گئی تو وہ قوم دوبارہ لوٹ کر آنے والی نہیں ہے۔ تو ناظرین محترم، اسی کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے شامل ہو جاتے ہیں سورۃ الانبیاء کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ۔ اور یہ لوگ اپنے معاملے میں باہم متفرق ہو گئے مگر سب ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش رائے گا نہ جائے گی اور ہم اس کے لیے ثواب اعمال لکھ رہے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ اور جس بستی والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا محال ہے کہ رجوع کریں، وہ رجوع نہیں کریں گے۔ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ
ينسلون یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے دوڑ رہے ہوں. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے تو ناگاہ کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں اور کہنے لگیں کہ ہائے شامت، ہم اس حال سے غفلت میں رہے بلکہ ہم اپنے حق میں ظالم تھے. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. کافرو، اس روز تم اور جن کی تم خدا کے سوا عبادت کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہوں گے اور تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. اگر یہ لوگ در حقیقت معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، سب اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے، وہاں ان کو چلانا ہوگا اور اس میں کچھ نہ سن سکیں گے. ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون. جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے بھلائی مقرر ہو چکی ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. ناظرین محترم، یقیناً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا میں تمام انسان زحمت میں مبتلا تھے اور یہاں پر تمام انسانوں میں وحشیانہ قانون نافذ تھا، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی. ایسے ماحول میں ایسے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جو راستہ بتلائے وہ راستہ صراط مستقیم کا ہے اور اس پر اگر کوئی بندہ چلے گا تو اسے کامیابی ضرور نصیب ہوگی اور اس کا بدلہ جنت ہے. تو آئیے ناظرین، حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور جانکاری حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورۃ الانبیاء کی آخری آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ان کو اس دن کا بڑا بھاری خوف غمگین نہیں کرے گا اور فرشتے ان کو لینے آئیں گے اور کہیں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين.
جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے خطوں کا طومار لپیٹ لیتے ہیں، جس طرح ہم نے کائنات کو پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ یہ وعدہ ہے جس کا پورا کرنا لازم ہے، ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے نصیحت کی کتاب یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں گے۔ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِلْقَوْمِ الْعَابِدِينَ، عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں خدا کے حکموں کی تبلیغ ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دو کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود اللہ واحد ہے، تو تم کو چاہیے کہ فرما بردار ہو جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ۔ اگر یہ لوگ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے تو تم سب کو یکساں احکام الہی سے آگاہ کر دیا ہے، اور مجھ کو معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان قریب آنے والی ہے یا اس کا وقت دور ہے۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، جو بات پکار کر کی جائے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو تم پوشیدہ کرتے ہو اس سے بھی واقف ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اور میں نہیں جانتا، شاید وہ تمہارے لیے آزمائش ہو اور ایک مدت تک تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہو۔ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ پیغمبر نے کہا کہ اے میرے پروردگار، حق کے ساتھ فیصلہ کر، اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے، اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیک اعمال کثرت سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل ہم دوبارہ اسی وقت سورۃ الحج کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ حاضر خدمت رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔